الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ مجلس میں استعانت کے ضمن میں، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اس کے ضمن میں وسیلے کا، توسل کا مسئلہ میں سمجھا رہا تھا. ابھی دوسری قسم میں نے سمجھائی تھی کہ اپنا وقت ہو گیا تھا. دوسری قسم کون سی؟ جو جائز نہیں ہے، وسیلہ، توسل. بزرگوں سے، اولیاء سے مدد مانگنا، مزاروں سے، اہل قبور سے مدد طلب کرنا، یہ میں دوسری قسم سمجھا رہا تھا. یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بتلائی تھی کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی، کیوں ان سے سوال کرتے ہیں. اس کی وجہ میں نے سمجھائی تھی. مختصر میں سنا دوں، یاد آ جاوے آپ لوگوں کو. جو اس طرح اولیاء سے، بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اہل قبور سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے. اللہ کو قیاس کیا دنیا کے بادشاہ پر. یہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی. میں نے سمجھایا تھا کہ دنیا والے اپنے ماتحتوں کو، گورنروں کو کیوں اختیارات دیتے ہیں؟
کیوں سپرد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی رسائی پہنچ بادشاہ تک نہیں ہو سکتی، ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ، بادشاہ ہر آدمی کی آواز نہیں سن سکتا، ہر آدمی کی فریاد نہیں سن سکتا۔ اس بنا پر ان کو اختیارات گورنروں کو، ماتحتوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اولیاء کو پکارتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک ہر آدمی کی رسائی ہے۔ کلام مجید میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی بھی بندہ مجھے پکارے، میں تیار ہوں، میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، سب سے بڑا اس کی بھی رسائی ہے اللہ تک۔ یہاں تک کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس دنیا کا جو باغی ہوتا ہے اس کی رسائی مشکل ہے۔ وہ اگر سامنے آ جائے گردن اڑا دے، اللہ ایسے نہیں، باغیوں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ سے بغاوت، اللہ کے منکر آ تو جاوے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، کیسی نوازتی اللہ۔ اس لیے اللہ تک ہر ایک کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے۔ ایک ساتھ میں اسی طرح سنتا ہے بغیر سننا۔ میں اللہ کی قدرت بتاتا ہوں۔ یوں سمجھو فی الحال دنیا میں 700 کروڑ سے زیادہ انسان بستے ہیں۔ 700 کروڑ ایک ساتھ میں اللہ کو پکارے اپنی زبان میں، لاکھوں زبانیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سنتا ہے ہر ایک کی۔ ایسا ہی سمجھو کہ 700 کروڑ آدمی خاموش ہو، ان میں صرف ایک آدمی بولے تو اس کی جس طرح اللہ سنتا ہے، اسی طرح اللہ ایک ساتھ میں 700 کروڑ آدمیوں کی باتیں سنتا ہے، جس طرح ایک کی سنتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ جو غلطی ہے بزرگوں سے ماننے کی، اس میں غلطی اللہ کو نہ پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی غلطی پتہ یہاں سے بات باقی تھی، یہ تو میں نے گزشتہ کا خلاصہ کہہ دیا۔ یہ کیوں ناجائز ہے، یہ کیوں شرک ہے؟ جو غلط سمجھتے ہیں ان کا مغالطہ میں بیان کرتا ہوں۔ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے ماتحت گورنر جو ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے صوبے کے جو اختیارات دے دیتے ہیں، پھر وہ خود مختار ہو جاتے ہیں گورنر۔ اب بادشاہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ بغیر سننا یہ دوسری بات، پہلی بات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب گورنر خود مختار، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اپنے صوبے میں اپنے اختیار سے۔ بادشاہ کا حکم، بادشاہ کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہے دنیا کے بادشاہوں کا حال۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دنیا کا نظام سپرد کر دیا، فرشتوں کو، اولیاء کو، باطنی اولیاء کو۔ ایک نظام ہے باطنی،
جس باطنی نظام کے تابع یہ ظاہری نظام ہے. گزشتہ میں نے 1-2 مثال سمجھائی تھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں. اچھا میں 1-2 مثال ابھی سمجھاتا ہوں. دنیا کے بادشاہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماتحت گورنروں کو اختیار کیوں دے دیتے ہیں؟ پھر یہ گورنر خود مختار کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ پتہ اس کی؟ بغور سننا. اکیلا بادشاہ پورا ملک چلانے میں عاجز ہے. اکیلا نہیں چلا سکتا، قاصر ہے وہ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی اتنی پوری دنیا ساری کائنات کیسے چلا سکتا ہے؟ اس نے اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، فرشتوں کو اختیار دے دیا ہے. تو اس سے تو یہ پتا چلا اللہ عاجز ہے. اور اللہ کو عاجز سمجھنا کفر. اللہ تو قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. کیسا قادر معلوم؟ ہر چیز کا مطلب سمجھے، پتے پتے پر قدرت ہے. کلام مجید میں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کتنی زبردست آیت اللہ اپنی قدرت کی بیان کرتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا. دانا زمین میں جو جاتا ہے اللہ کے حکم سے جاتا ہے. اللہ کو ایک ایک دانے کا علم ہے. کون دانا اگائے گا نباتات کو اور کون نہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے. کون سڑ جاوے گا، کون بیکار ہو جاوے گا، سب اللہ کو پتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں دانے زمین میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ کو ایک ایک دانے کا علم ہے. اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تو عاجز نہیں. دنیا کے بادشاہ عاجز ہیں، ان کو پتہ نہیں. ارے بعض مرتبہ جہاں بیٹھے ہیں بادشاہ، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ میں مشورہ ہو رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کیا نیت ہے اس کے پیچھے، سامنے بیٹھا ہے، پھر بھی بادشاہ کو پتہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ان اللہ علیم بذات الصدور، پوری دنیا کے دل میں جو تصور آتا ہے، خیال آتا ہے، وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے، ایک ساتھ میں جانتا ہے سب کو. عاجز کہاں سے آیا؟ اب آپ ہی بتاؤ کتنی بڑی غلطی ہے جو مزاحوں سے سوال کرتے ہیں، اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں. ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. کتنا بڑا جرم ہے ہم اس سے اللہ ذرا. آپ علمی اعتبار سے جب تحقیق کریں گے تب اس کا گھناؤنا پتا چلے گا کتنا گھناؤنا عمل ہے یہ. لیکن نہیں سمجھتے. وہ یوں کہتے ہیں بس اللہ نے اختیار دے دیا اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں براہ راست. اب اپنے اختیار میں خود مختار ہو چکے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتا نہیں اب تو کہ ہماری کیا ضرورت ہے. ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ان کے سامنے پیش کریں گے ہماری ضرورت کو، وہ ہماری ضرورت پوری کریں گے. یہ مطلب اس لیے برا ہے، یہ وسیلے کی دوسرے قسم. اور میں نے سمجھایا تھا کہ یہ غلط فہمی کیسے شروع ہوئی. 1-2 مثال اخیر میں نے سمجھائی تھی. کہاں سے شروع ہوئی معلوم؟ اصل میں اللہ کا بھی ایک نظام ہے منظم، علل تپ نہیں ہے اندھیر. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کائنات کو چلانے کا. ظاہری بھی نظام ہے، باطنی بھی نظام ہے. اور ظاہری جو نظام ہے
وہ باطنی نظام کے تابع ہیں. زرقانی جو ایک کتاب ہے مواہب لدنیہ کی شرح، اس میں پوری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، تکوینی بندے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باطنی نظام اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے. بس یہ لفظ پڑھا دینا تو گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے تکوینی نظام کے سب سے بڑے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام. خضر بولتے ہیں نا، صحیح خضر ہے. وہ جہاں بیٹھتے تھے، جہاں قدم رکھتے تھے، سبزہ اگ نکلتا تھا. اتنی برکت تھی ان کے قدم میں، ان کے بیٹھنے میں. ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، باغ و بہار پیدا ہو جاتا تھا، چاہے وہ پتھر کیوں نہ ہو، پتھریلی زمین کیوں نہ ہو. قدم رکھا، جب قدم اٹھاتے تھے ہریالی، باغ و بہار، سبزہ پیدا ہو جاتا تھا. کیسی برکت، اس لیے ان کا نام خضر پڑا. خضر کا معنی ہریالی، سبزہ. تو اس باطنی جو نظام ہے، تکوینی نظام، ایک ہے تشریعی نظام. دو نظام ہے دنیا میں. تشریعی نظام جو ہے بالکل شریعت کتاب ہے، احکام کے مطابق، سنت کے مطابق، سنت کو زندہ کرنا، شریعت کی اشاعت، دعوت و تبلیغ شریعت کی، قرآن حدیث کی. تشریع امور، آدمی اس کا مکلف ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اپنے اختیار میں ہے تشریع. یہ نماز پڑھنا یہ تشریع حکم ہے، اپنے اختیار میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور نماز نہ پڑھنا چاہیے یہ بھی ہے اختیار. جس نے نماز پڑھی ہوگی اپنے اختیار سے اللہ ثواب دے گا، اور جس نے اپنے اختیار سے نماز چھوڑی ہوگی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اختیار ہے اس میں، تشریعی امور میں. اور ایک ہے تکوینی امور. تکوین کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس میں آدمی مجبور ہو، اپنا اختیار نہ چلے. ہم اپنے اختیار سے گاڑی برابر چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ایکسیڈنٹ، یہ تکوینی ہونے والا تھا، مقدر. یہ جو حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ تکوینی امور ہے. اس میں آدمی مجبور ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میں بیمار پڑوں، لیکن بیمار ہو جاتا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ سیڑھی چڑھ کے ایک دم سے میں پھسل جاؤں، لیکن پھسل جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے. یہ تکوینی امور ہے. تو دو نظام ہیں، تشریعی نظام، تکوینی نظام. تشریعی نظام کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے، تکوینی نظام کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے. تشریعی نظام کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب الارشاد بولتے ہیں، اور تکوینی نظام کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب المدار بولتے ہیں. دونوں ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن پتہ نہیں چلتا. میں نے سمجھایا تھا شاہ عبد العزیز کا واقعہ کہ اس کا اثر ظاہری نظام پر پڑتا ہے. وہ اگر چست ہو، برابر سخت ہو، تو اس کا اثر ظاہر میں پڑتا ہے. وہ اگر نرم ہو تو اس کا اثر ظاہر کو پڑتا ہے. اندر دھنی پیدا ہو جاتی ہے، اندھیر ہو جاتی ہے حکومتیں. کوئی اصول نہیں، کوئی انصاف نہیں، ظلم، عام، لوٹ، کھسوٹ، سب. لیکن یاد رکھنا، اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے. بس اتنا سمجھ لینا. یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ کہ یہ تو ان کو اختیار دے دیا. ہاں میں سمجھا رہا تھا کہ تکوینی امور کا سب سے بڑا کون؟ حضرت خضر. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عجیب و غریب تکوینی، حضرت موسیٰ بھی نہیں سمجھ سکے.
اشکال کرنا پڑا، بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے، میں نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام یہ جو کچھ کیا بظاہر اس کے بارے میں آخر میں یوں فرماتے ہیں میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ وما فعلت عن امری، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ صاحب قرآن میں اس سے پتا چلا باطنی جو نظام ہے، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام سپرد فرمایا ہے اللہ کے حکم سے۔ چلو میں مثال دیتا ہوں تب سمجھ میں آئے گی، یہ بات علمی بات تھی۔ جس وقت دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ، اس زمانے میں جو علماء تھے اللہ اکبر، ان میں سے ایک کتب تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شاید ماموزاد بھائی تھے، ماں قاسم نانوتوی، وہ بھی نانوتا کے تھے، ماں یعقوب نانوتوی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد، صدر مدرس بھی تھے، وہ سب سے پہلے کتب تھی اس زمانے میں، انگریز کی حکومت تھی، لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت انگریز کی حکومت تو مضبوط ہو رہی ہے، کچھ کرو نہیں۔ یہ باطنی جو نظام تھا اس کے بڑے تھے، یہ کس نے کہا تھا پتہ آپ کو؟ ہر کس و ناکس کو شناخت نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے گزشتہ واقعہ سنایا تھا، دلی میں تھے قطب المدار، لیکن کس نے بتایا تھا نشاندہی؟ شاہ عبدالعزیز نے۔ وہ بھی ایسی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جانتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ماں یعقوب نانوتوی کا پتہ کس نے بتایا کتب ہونے کا؟ ماں قاسم نانوتوی نے۔ ان کے پاس آئے تھے کچھ لوگ، ایک واقعہ پیش آیا تھا زبردست، اس وقت آئے تھے، تو اس وقت ماں قاسم نے کہا تھا مجھے مت کہو، ماں یعقوب کو کہو، وہ مسئلہ حل کر دیں گے، اللہ نے ان کو نظام دے رکھا ہے۔ یا اللہ کیسے ہوں گے نا، کیسے تھے پتہ آپ کو؟ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اس زمانے کے 3 لاکھ روپے کی ضرورت تھی ان کو۔ 3 لاکھ پتہ ہے آپ کو؟ آپ گھر جا کر حساب کر لینا، اس زمانے میں 20 روپے میں سونا چاندی تھا، تو 3 لاکھ کی گن لینا، 20 روپیہ 1 تولہ سونا، اس زمانے کی بات کر۔ 1940 میں 40 روپے تولہ سونا۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی نا 1935 سے 40 کے بعد 80 روپے تولہ سونا ہوا تھا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، میں نے پڑھا۔ 1940 کے بعد ایک دم سے ڈبل سونے کا بھاؤ ہو گیا، 80 روپے۔ پوری دنیا گھروں سے باہر نکل گئی تھی، رستوں میں آ گئی تھی، گلیوں میں آ گئی تھی، احتجاج، مخالفت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈبل بھاؤ؟ 80 روپیہ۔ 1940 میں 40 تھا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں 20 روپیہ تھا۔ اس زمانے میں 3 لاکھ روپے انہوں نے مانگے تھے اللہ سے، اللہ مجھے 3 لاکھ چاہیے۔ اور کیسا معلوم کہ عجیب ان کی حالت تھی، ماں یعقوب نانوتوی کی کیسی حالت، جو اگر آپ سمجھے تو ایک حالت ہوتی ہے ناز کی اور ایک حالت ہوتی ہے نیاز کی۔ ناز الگ ہوتا ہے، ناز جو ہوتا ہے نا ضد کر کے بھی لے لیتا ہے، بچہ ناز کرتا ہے
وہ ضد بھی کرتا ہے, تماچا بھی مارتا ہے, پھر بھی باپ شفقت اور مہربانی سے اس کی ضد پوری کرتا ہے. اس کو ناز بولتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی خادم ہو, وہ ضد کرے, وہ روے, تماچا مارے, اس ناز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کیسا ناز کرتا ہے؟ تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ تو ناز کرے؟ تیرے اندر کیا کمال ہے؟ ارے تجھے تو نیاز کرنا چاہیے, جھکنا چاہیے, خادمانہ انداز سے تجھے تو مانگنا چاہیے. اس کو بولتے نیاز. ایک ہوتا ہے ناز. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بے نیازی سے مانگے, روٹھ ہی جاوے, ورنہ میں نہیں بولوں گا, دینا ہوگا. تو محبت جب ہوگی سامنے والے سے, نہیں نہیں نہیں, رٹ مت جاؤ, آپ جو کہیں آپ کی امید پوری کریں گے. تو یہ جو مانگنا ہے اس کو بولتے ہیں ناز سے مانگنا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور ایک ہے نیاز. نیاز والا ناز کرے گا, نہیں سنیں گے, یاد رکھنا. اور ناز والا نیاز کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. ارے بچہ تجھے تو ناز کرنے کا, بیوی تو ناز کرتی ہے شوہر کے سامنے, محبت ہے اس کو. بیوی ناز نخرے نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ دوسری کرے گی, کہیں گے کیا, جا تو اپنے راستے, کیا لینا دینا تیرے ساتھ میرا, تیرے ساتھ کیا محبت ہے؟ تب بیوی کے ناز کو برداشت کیا جاتا ہے, دوسرے کے ناز کو برداشت نہیں کیا جاتا. تو مولا یعقوب کون سے بزرگ تھے معلوم؟ ناز والے. اب تو سمجھے نا, ناز اور نیاز سمجھایا میں نے, ہر لفظ کو سمجھانا پڑتا ہے, ورنہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے آپ. کیسے ناز والے تھے معلوم؟ جو کچھ ہو, ہاں تو یہ 3 لاکھ والی بات میں کہوں, انہوں نے ایک دم سے بس خیال آیا مجھے 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو اللہ سے کہا اللہ مجھے 3 لاکھ دینا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ناز. پر ہمیں یہ اللہ دینا ہے, اللہ مجھے بہت ضرورت ہے, بہت محتاج ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میری تو مدد فرما. یہ ہے نیاز. اور وہ کیا کہتے ہیں, اللہ دینا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات کرتے تھے وہ, اور دے دیتے تھے اللہ. یہ مانگ کے سو گئے. رات ہی کو خواب آیا. کیسے ہوں گے ناز والے؟ ان کی حالت میں یہ واقعہ لکھا ہے. رات کو خواب آیا جنت کا بہترین محل ہے, اتنا خوبصورت, دیکھ کر خوش ہوئے, کیا محل ہے. دروازے پر لکھا تھا یعقوب نانوت. یعقوب نانوت بھی گئے. میں دیکھوں تو صحیح, پورا اندر سے دیکھا, باہر سے کیا خوبصورت. باہر سے جب دیکھا تو ایک طرف کا کنگڑا گرا ہوا تھا. اس کی بنا پر ذرا خوبصورتی میں کمی آ گئی تھی, بدنما لگتا تھا, عیبدار لگتا تھا. تو کہ یہ کیسا, اتنا خوبصورت ہے, یہ کنگڑا جھکا ہوا ہے, گرا ہوا ہے. تو وہ بولے کہ ایسا کیوں؟ فرشتہ بولا کہ کل رات کو اللہ سے انہوں نے 3 لاکھ روپے کی ضد کی ہے نا, تو اللہ نے فرمایا یہ کنگڑے کو توڑ دو اور اس کے بدلے میں 3 لاکھ روپے دے دو. تو جیسے خواب سے بیدار ہوئے فوراً کہا اللہ مجھے نہیں چاہیے 3 لاکھ, وہ کنگڑا برابر کر دو میرا. ایسے تھے وہ. اور عجیب بات کہوں, ناز کیسا تھا. یہ رات کو خواب دیکھا اور صبح میں طلبا کو سبق میں کہا بھی کہ کل ایسا ہوا, میں نے اللہ سے ضد کی کہ 3 لاکھ چاہیے, تو اللہ نے قبول فرما لی دعا. لیکن رات کو میں نے خواب دیکھا, مجھے جنت دکھائی, میرا محل دکھایا, کنگڑا ٹوٹا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیوں ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ انہوں نے ضد پکڑی 3 لاکھ روپے چاہیے, تو اس کے بدلے میں دی. تو میں نے نہ کہا نہیں چاہیے مجھے 3 لاکھ, میرا کنگڑا برابر کر. یہ طلبا کو بھی کہہ دیا. اتنا ناز تھا. اب کیا ہوا معلوم؟ دوسرے دن خواب آیا کہ یعقوب آپ تو ہماری راز کی باتیں سب کو بتا دیتے ہو, سبق میں بھی. کیا کہا معلوم؟ میں نے کب کہا تھا کہ یہ سب باتیں مجھے بتاؤ, تم نے دکھائی خواب, مجھے نہیں دیکھنا ہے, مت دکھاؤ. ہے ہماری ہمت ایسا بولنے,
اس کو ناز بولتے ہیں. کیا کہا؟ کس نے کہا تھا کہ میری دعا قبول کرو 3 لاکھ روپے والا؟ تم نے قبول کی. اور کس نے کہا تھا محل دکھاؤ جنت کا؟ تم نے دکھایا تھا. میں تو کہہ دوں گا، میں نہیں رکھوں گا راز. تم کو دکھانا ہو تو دکھانا، خواب تم کو دعا قبول کرنا. یہ ہے ناز. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں بعض. دیکھا ناز، لیکن یاد رکھنا ناز کے لیے ایسا چہرہ بھی چاہیے. تو ناز کر، چہرے کا مطلب سمجھے، اللہ سے ایسا تعلق بھی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ ان کا تعلق کیسا ہوگا. کیسا تعلق ہوگا اللہ سے کہ اللہ ان کی ضد بھی پوری فرماتے تھے. وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ. تو یہاں غلط فہمی ہوئی. ہاں تو میں کیا سمجھا رہا تھا معلوم بات؟ یہ تو میں نے بیچ میں ضمناً سمجھائی کہ وہاں یعقوب کون تھے. کتب تھے اس زمانے کے. لوگ آئے دیوبند، شکایت کی، حضرت انگریز کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، کچھ کرو نہیں. کیا کہا معلوم؟ اب سنو. تسبیح پڑھ رہے تھے. ارے تسبیح گھمانے کی دیر ہے. کیا فرمایا؟ تسبیح گھمانے کی دیر ہے. پوری حکومت کو پلٹ دوں میں، لیکن اوپر سے اجازت نہیں. ہو گیا مسئلہ صاحب، ہمارا دلیل مل گئی. تو یہ کتب مدار تھے لیکن اوپر حکم کے تابع تھے. یہاں غلطی کی لوگوں نے. اب کوئی مثال کے طور پر وہاں یعقوب کو سب کچھ سمجھے کہ ان کو تو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ، وہ جو چاہے کرے. حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اوپر سے حکم نہیں. ارے ان کی بات میں نے ابھی سمجھایا. حضرت خضر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں وما فعلت عن امری، میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا. اللہ کا حکم تھا ایسا کرو. ورنہ کسی کی مجال ہے چھوٹا بچہ کھیل رہا ہو، گردن پکڑ کے مرو کے اس کو قتل کر دے رہے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بعد میں نبی بننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ بھی تھے. 3 تھے. تینوں کا وقت جا رہا تھا. بچے کھیل رہے تھے ایک گلی میں. ایک بچے کو دیکھ کر گردن پکڑی، مروتی وہیں سلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو، نفس زکیہ کو ہم نے قتل کر دیا. یہ کیسا کام کیا آپ نے؟ خضر علیہ السلام کیوں اشکال کی؟ میری بات بول، خاموش رہو، میرا ساتھ نہیں چلے گا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے. ہو گیا قرآن سے ثابت، قرآن سے پتا چلا. موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا بالکل صحیح تھا. کیوں؟ تشریعی امور کے خلاف تھا کہ ایسا نہیں کر سکتے. اور خضر علیہ السلام کا گردن مروڑ کے مار دینا ان کے اعتبار سے صحیح تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اشکال کرنا صحیح تھا. دونوں صحیح تھے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تکوینی امور کے ہاتھ میں. سمجھے؟ تو کیا فرمایا؟ ماں یعقوب نانوتوی میں اللہ کا حکم نہیں، ورنہ ابھی میں گرا دوں حکومت. ایک تسبیح ایسی کروں حکومت گرا دوں. ایسا ہوا بھی. اس کی بھی میں آپ کو دلیل بیان کروں. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بغداد میں تھے. تاریخ ہو جا رہی تھی. تاریخ میں لکھا ہے لوگ پریشان ہیں، حضرت کچھ کرو نہیں. فوج اندر آ گئی تو کیا ہوگا؟ دیکھا اچھا فوج آ رہی ہے. پیالہ تھا ہاتھ میں پانی کا، پی رہے تھے. اس طرح گھما دیا، پوری فوج رستہ گم ہو گئی.
راستہ بدل دیا، بغداد کے بجائے کہیں اور نکل گئی. فوج کو بھی پتا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مطمئن ہو گئے لوگ. دوسرا سال ہوا، وہی دن حضرت وہ تو واپس آ رہی ہے، پیالہ ہی تھا ہاتھ میں، گھمانے کی تیاری تھی اور منع کر دیا، نہیں گھما سکتا. اللہ نے منع کیا، اللہ کا حکم نہ تھا. اور یوں فرمایا فوج آئے گی، بغداد میں داخل ہوگی، لوگوں کو قتل کرے گی، مجھے بھی قتل کرے گی. ایسا ہی ہوا. آئی، حضرت فرید الدار کو بھی شہید کیا، لوگوں کو بھی شہید کیا. جیسا تھا ویسا ہی ہوا. کتب تھے کتب. یوں فرمایا اللہ کا حکم ہے، اس سال نہیں، اس سال تو ہم نے معاف کر دیا، اس سال نہیں. موقع دیا تھا لوگوں کو کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نہیں کی. عمر بھی کر گئے زیادہ. اس سے پتا چلا باطنی نظام، ظاہری نظام، یہ سب مدد عوام پر ہے. یہ بھی یاد رکھنا. اس کی بھی میں دلیل بیان کروں انشاءاللہ، بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا. حدیث میں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے تمہارے اموال ہوں گے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. اعمال پر سلام بتا رہے ہیں. اللہ بچائے. تو یاد رکھنا یہاں سے غلط فہمی ہوئی. علم ہی گمراہی سے بچا سکتا ہے. بس ایک لفظ بنا دینا اللہ کے حکم سے. لیکن معلوم نہیں کیا پریشانی ہے یہ بولنے میں. کوئی پریشانی نہیں، جہالت. کوئی پریشانی نہیں، جاہل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا میری امت، اگلی جو امتیں ہیں یہود و نصارہ، قدم بقدم چلے گی. نصارہ گمراہ ہوئی، میری امت بھی گمراہ ہوگی. نصارہ نے افراط کیا، میری امت بھی افراط میں مبتلا ہوگی. نصارہ نے انبیاء کو اللہ تک پہنچا دیا، اولیاء کو اللہ تک پہنچا دیا، میری امت بھی ایسا کرے گی. آج امت میں ایسے ہیں جو اولیاء کو اللہ کا اختیار دے دیتے ہیں، ان سے براہ راست مانگتے ہیں. یہ ہے گمراہی، یہ ہے جہالت. ایسی بات ہے اللہ کے رسول کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی. آج کل کی جو حالات ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. کیوں حالات ہے وجہ بھی بیان فرمائی، اور کیسے اس حالات سے بچنا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. لیکن لوگوں کو عمل نہیں کرنا، بس اپنی ہی خواہش میں مست ہے، اپنی مفاد پرستی میں بالکل مست ہے، نشے میں ہے، دنیا کی محبت. کچھ پتا نہیں نشے والے کو. تو ایسا ہی مطلب پرستی، مفاد پرستی، نفسانی خواہش میں ایسے مطلب کہ مست ہیں، کچھ پتا نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. اس کا اثر ہے. ورنہ ابھی نظام بدل جاتا ہے. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا یہ جو ظاہری نظام ہے یہ باطنی نظام کے تابع ہے. ہاں یہ تو میں نے ضمن ایک بات کہی، ایک واقعہ میں سنا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں تھی، اخیری بیماری تھی. اس بیماری کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. اس بیماری کو مرض الوفات بول گئی. تو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے. اتنے میں مفتی شفیع صاحب آئے.
خاص ان کے خلیفہ، اور یوں سمجھو ان کا بایاں ہاتھ، اور دوسرے ایک مفتی تھے، مفتی عبد الکریم، وہ ان کا دایاں ہاتھ۔ یہ دو مفتی تھے ان کے خاص۔ اسی لیے فرماتے رہے عجیب حضرت تھانوی تو نکتے ایسے بیان فرماتے تھے گویا یوں سمجھو کہ نکتے کے بادشاہ تھے۔ کیا فرمایا معلوم؟ جب مفتی شفیع صاحب آئے تو فرمایا یہ تو میری بائیں آنکھ ہے۔ کیسے معلوم؟ ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، عبد الکریم کے شروع میں عین ہے اور شفیع کے اخیر میں عین ہے، اور عین کا معنی آنکھ، شروع میں جو ہے وہ دائیں آنکھ، اخیر میں جو ہے وہ بائیں آنکھ، تو عبد الکریم دائیں آنکھ ہے، شفیع بائیں آنکھ ہے میری۔ سمجھے کچھ؟ عبد الکریم میں پہلے عبد آتا ہے عین، اور شفیع میں اخیر میں عین آتا ہے، تو عین کا معنی ہوتا ہے آنکھ، تو یہ اخیر میں ہے دائیں بائیں جانب، اس لیے میری بائیں آنکھ ہے۔ ان دو آنکھوں کے ذریعے سے میں کتابیں دیکھتا ہوں، یعنی جو کچھ مجھے لکھنا ہے، جو کچھ بیان کرنا ہے، ان کو میں سپرد کرتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں، یہ میری دونوں آنکھیں ہی گویا۔ تو مفتی شفیع صاحب آئے، اتنے سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، پورا کمرہ، بڑے بڑے علماء، مشائخ، علماء کیا مشائخ، پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن کیا کرے حضرت تھانوی اتنے بڑے تھے کہ یہ سب بڑے محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے کوئی صحابی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بڑا ہو، لیکن آپ کی وفات کے بعد ہر صحابی گویا بڑا، بڑوں کے سامنے چھوٹے چھپ جاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی کے سامنے یہ سب مشائخ چھوٹے لگتے تھے، اصاغر تھے گویا، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی شفیع صاحب باہر تھے اپنے دروازے پر، نظر پڑ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، دیکھ لیا شفیع ہوں، مولوی شفیع ہوں، ہاں ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ سب کے بیچ میں آ رہے ہیں، چارپائی پر بٹھایا اور یوں فرمایا آؤ میرے پاس، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ یہ اشارہ تھا حضرت مفتی شفیع صاحب کو نوازنے کا، کہ ایک واقعہ سناؤ۔ ان کی حالت میں لکھا ہے مرض وفات کے وقت، عجیب واقعہ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھو۔ سناٹا چھا گیا پورے مجمع میں کہ اللہ حضرت کیا واقعہ سناتے ہیں، سنے تو صحیح۔ سنایا، مولوی شفیع آپ کو پتہ ہے جس وقت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، ان کے بھائی بھی تھے دارا شکوہ، دونوں میں ذرا ایک تو ذرا تھوڑا آزاد جیسے تھے دارا شکوہ، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ذرا شریعت کے پابند بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ اس زمانے میں 100 بڑے جو مفتیان تھے ان میں سے یہ تھے۔ یہ جو فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی انہی کے زمانے میں، ان کے حکم سے وہ آخر میں، سب سے آخر میں وہ نظر کرتے تھے فتوے پر۔ شاہ ولی اللہ کے والد صاحب بھی تھے ان میں، شاہ عبد الرحیم، مفتی عبد الرحیم، ایسے بڑے بڑے مفتیان تھے، اور سب میں اوپر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے بدنام کر دیا ہے۔ انگریز نے شروعات کی بدنام، اور تاریخ بالکل غلط ہے، بالکل غلط تاریخ۔ ارے شیواجی متاثر تھے ان سے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے، کہ ایسا آدمی میں نے امانت دار اور وفادار میں نے نہیں دیکھا، اتنا کٹر مسلم، اسلام پر پابندی سے عمل کرنے والا، ذرہ برابر وعدہ خلافی نہیں، ذرہ برابر جھوٹ نہیں، ذرہ برابر بے وفائی نہیں، ایسا میں نے کسی کو نہیں۔ شیواجی متاثر تھے اور کہتے کہ یہ تو لڑائی چل رہی تھی۔ ارے بعض مرتبہ مشورے کے لیے آتے تھے شیواجی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس،
कई मर्तबा माफ किया, लेकिन वो नहीं सुधरने का नाम लेते थे। और कितनी उल्टी तारीख मस्त कर दी अंग्रेज ने तारीख को, और ये लोग इसी डगर पर चल रहे हैं, आज बदनाम कर रहे हैं। तो उनके अब्बा शाहजहां अकेली हालत है, अब औलाद को हुकूमत मिलने वाली थी मुगल में। आलमगीर रहमतुल्लाह ने देखा मेरा भाई जरा मुनासिब नहीं है हुकूमत के लिए, इतनी बड़ी हुकूमत संभालनी है। तो इन्होंने सोचा मैं क्या करूं। हाँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह कि देखो औरंगजेब रहमतुल्लाह उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, कुतुब थे, दिल्ली की बात करता हूं। तो उनका भाई गया पहले दुआ के लिए, ये वाकया सुना रहे हैं हजरत थानवी, मैं आपको नकल कर रहा हूं। उनके भाई गए वो बुजुर्ग के पास, तो कहा कि हजरत दुआ फरमा दो ने हुकूमत मुझे मिल जाए, तख्त मुझे मिल जाए। क्योंकि वो तो बाद में दुआ होगी, पहले आप यहाँ मुसल्ले पर बैठो। इन्होंने क्या कहा, नहीं हजरत आपके मुसल्ले पर मैं बैठा, ये तो बेअदबी है, गुस्ताखी, मैं नहीं बैठ सकता। अरे बैठ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, कि ना 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 मैं नहीं बैठा। 3-4 मरतबा इसरा किया, नहीं बैठा। फिर बाद में फरमाया चलो बोलो क्या है दुआ, ठीक है दुआ कर दो मुझे तख्त मिल जाए। मैंने तो कहा था नहीं, तुमने नहीं माना, गया। अब क्या, गया वो मुसल्ले पर बैठ जाते, तख्त मिल जाता। ये तख्त था, मुसल्ला नहीं था। इस पर बैठना को या बादशाह की गद्दी पर बैठना था। अब काफी अफसोस पड़ रहे हैं। बाहर निकलने के बाद साथियों से कहा मेरे भाई को मत कहना। क्या कहा, औरंगजेब को मत कहना। कैसा हुआ, वो भी आएंगे अब इनके पास, तो ये भी कहेंगे, वो भी अदब बचा लाएंगे, वो भी नहीं बैठेंगे, कहना मत कि ऐसा हुआ। लेकिन किसी ने कह दिया, अपने वाले ओछे थोड़ी। आजकल भी यही है ना, आज प्रसाद दुनिया में मुखबिरी अपने हैं ना, सब मुनाफिक। तो क्या हुआ, ऐसा कोई हर्ज गए, हजरत दुआ कर दो। नहीं दुआ बाद में होगी, पहले मुसल्ले पर बैठो। फौरन एक ही हुक्म में बैठ गए, लेकिन हजरत आपका हुक्म था इसलिए मैं बैठा, अगरचे अदब के खिलाफ है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है अम्र फौकल अदब, अदब से भी ऊपर एक चीज है हुक्म। मैंने आपका हुक्म बचा लाया, माफ फरमाना भी अदबी। ना 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 कोई हरज की बात नहीं, मैंने ही कहा था ना आपको बैठने का। तो बोलो क्या हुआ, तख्त मिल गया, तख्त मिल गया आपको। ठीक है सर, तख्त तो मिला, ताज मिलेगा। ठीक है, ताज की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। ठीक है हजरत, बता दो किसके पास, कि चलो तख्त मिल गया तो ताज की भी मैं बात कर देता हूँ, वरना कहता नहीं राज। आपका जो वुजू कराने वाला खादिम है वो कुतुबुल मदार है। या अल्लाह, पता भी नहीं कि कौन था वो। कुतुबुल इरशाद थे, ये कुतुबुल मदार थे खादिम, इनके हाथ में। पूरी जिंदगी खिदमत की, लेकिन पता ही नहीं कि इतना बड़ा ऊंचा बुलंद मकाम वाला मेरा खादिम है। कोई अच्छी बात, इनके पास ताज रखवा लेना। आए, रात नमाज के लिए वुजू किया, टोपी उतारी, इमामा उतारा, साइड पर रख दिया। वो वुजू करा रहा है खादिम, वुजू हो गया। फिर फरमाया लाओ ने ये मेरे सर पे रख लो ने। ठीक है हजरत, खुद रख लो ने, मुझे क्यों कहते हो।
آج تک تو آپ نے خود رکھا، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ بادشاہ کے شہزادے ہو، میری بے ادبی ہوگی، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں۔ لگانا ہے کہ نہیں؟ میرا حکم ہے، آپ میرے خادم ہو، پہنا ہوا آپ اپنے ہاتھ سے۔ ڈرتے ڈرتے پہنا دیا اور یوں کہا، فلانے بزرگ کا سچا ناس ہو، میرا راز فاش کر دیا۔ اورنگزیب مسکرایا، جو بھی ہو مجھے مل گیا تاج۔ تو کہا ہاں خادم نے، حضرت اب میرا راز فاش ہو گیا، مجھے پہچان لیا آپ نے، میں جاتا ہوں، مجھے معلوم تو کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ، مقصد پورا ہو گیا۔ تخت بھی مل گیا، تاج بھی مل گیا، 50 سال تک حکومت کی۔ میں کیا سمجھا رہا تھا؟ یہ ہے باطنی حکومت، ظاہری حکومت اس کے تابع ہے، لیکن یاد رکھنا، یہ بیچ میں ایک جملہ بنا دینا، اللہ کے حکم کے تابع۔ یہاں سے غلطی ہوئی، اس کی میں مخصوص مثال سمجھاؤں، مفتی شفیع صاحب نے سمجھائی، کسی کے ماتحت نہیں۔ یہ واقعہ حضرت تھانوی نے سنا دیا، مفتی شفیع صاحب نے ایک عجیب بات سمجھائی کہ کیا ہے معلوم، اصل میں ہماری نظر ظاہر پر گئی، اگر اندرون تک نظر جاتی تو یہ غلط فہمی نہ ہوتی۔ کیا مثال دی معلوم؟ بلب کی، کہ بلب روشنی دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی بلب ہی کو اصل سمجھے، یہ بلب روشنی دینے میں خود مختار ہے، یہ بلب کا کمال ہے، لیکن جو جانکار ہے وہ سمجھتا ہے یہ بلب کا کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ اس تار کا، اس کرنٹ کا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ تار اور وہ کرنٹ، اس کا اصل تعلق پاور ہاؤس سے ہے۔ پاور ہاؤس کا اصل میں کمال ہے، بلب کا کمال نہیں ہے۔ اگر اس بلب کا چاہے 1,00,000 روپے کا بلب ہو، اتنا خوبصورت ہے، 1 سیکنڈ کے لیے پاور ہاؤس سے کنیکشن اس کا ٹوٹ جاوے، کٹ جاوے، 1,00,000 روپے کا بلب بھی روشنی نہیں دے گا، کنیکشن وہاں سے ٹوٹا۔ تو کیا سمجھا ہے معلوم؟ اصل میں یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، ان سے جو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، کون سی چیزیں؟ معجزات کو، کرامات کو۔ اسی بنا پر غلط فہمی ہوئی لوگوں کی، جاہلوں کی، عوام کی، کہ یہ تو گھر کے عادت چیز ان سے تو ظاہر ہوتی ہے، اس بنا پر یہ چیزیں تو اللہ ظاہر کرتا ہے، تو اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے، اس لیے خود مختار ہیں، اپنے اختیار میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہاں سے غلطی ہوئی، کرامتوں سے، معجزات سے۔ حالانکہ معجزات کے بارے میں انبیاء خود فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آ گیا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب اللہ چاہے گا جب ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ انبیاء یوں فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھنا، یہاں سے غلطی ہوئی، عوام نے اولیاء اور انبیاء کو خود مختار سمجھ لیا، اور ان کو جو اللہ مان لیا، اور ان سے پھر براہ راست مانگنے لگے، یہ ہے وسیلہ۔ یہاں سے بات چلی تھی، آ گئی بات، اور یہ وسیلہ ناجائز ہے، غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس میں بہت بڑی خرابی ہے۔ اللہ کو عاجز سمجھنا ہے، اللہ کے ساتھ انبیاء کو، اولیاء کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے اختیار میں ان کو بھی کوئی اختیار ہم نے دیا، خود مختار سمجھتے ہیں دنیا والے کے بادشاہوں کی طرح، یہ ہے غلط۔ تو کیا سمجھایا معلوم حضرت نے؟ جیسے بلب کی روشنی، کوئی بلب ہی کو اصل سمجھے، غلط ہے۔ سمجھدار ہوگا وہ یوں کہے گا بلب اصل نہیں، پاور ہاؤس سے اس کا تعلق ہے، یہ پاور ہاؤس سے یہ کرنٹ آ رہا ہے، اس کی بنا پر یہ روشنی دے رہا ہے۔
लेकिन ये भी याद रखना, इससे बल्ब को भी बेकार न समझें। पावर हाउस से करंट तो आता हो, लेकिन बल्ब नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। तो इससे पता चला औलिया और अंबिया को भी आप बेसुध न समझें। अल्लाह ताला जब इस तरह की करामतें और मौजिज़ात को जाहिर फरमाएगा तो औलिया और अंबिया के वास्ते से जाहिर फरमाएगा। जैसे पावर हाउस से रोशनी होगी, बल्ब ही से होगी, इसलिए बल्ब को भी बेकार न समझे, बल्ब की कदर करें, उसकी अजमत पैदा करें, इसको जाया न करें। तो इसी तरह औलिया को ऐसा न समझे ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा मालूम? ऐसे भी लोग हैं जो औलिया को नहीं समझते, इनकी बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। ऐसे भी हैं जो करामत का इनकार करते हैं। अरे मौजिज़ा का इनकार किया है तो ये भी गलत है। अच्छा, अब अल्लाह ताला औलिया और अंबिया के वास्ते से ऐसी खर के आदत यानी क्या मालूम? आदत के खिलाफ। एक है आदतुल्लाह। मिसाल के तौर पर सूरज जब डूब जाएगा मगरिब के वक्त, अंधेरा छा जाएगा, ये अल्लाह की आदत है। और एक है खर की आदत, आदत के खिलाफ। अगर अल्लाह चाहे तो सूरज को गुरूब भी न करे, यह है खर की आदत। मिसाल के तौर पर मगरिब का वक्त हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो गया, सूरज डूबता ही नहीं, यह है खर की आदत। कैसा किया अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत अली के लिए भी किया। असर की नमाज बाकी थी, कोई उज़र था, कोई बहुत मशगूली थी, मगरिब को दुआ की, या अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई, सूरज को वापस भेज दे, वापस आ गई। यह है घर की आदत, आदत के खिलाफ। आदत हमारी क्या है मालूम? पैदल चल सकते हैं पैरों से, और हवा में उड़ना खर की आदत, आदत के खिलाफ। लेकिन अल्लाह ताला औलिया को हवा में भी उड़ा देता है। इसकी बात करते हो, ये जो दिल्ली का कुतुब मीनार है ना, कितना ऊंचा है? 600 फीट। उस जमाने में इससे ऊंची बिल्डिंग भी कोई नहीं थी, अभी हो सकता है कोई हो, लेकिन उस जमाने में सबसे ऊंचा कुतुब मीनार, सब लोग देखने जाते। शाह अब्दुल अजीज खुद देखने गए, दिल्ली में थे। सुनो क्या इनकी हालत में मैंने पढ़ा था, इनके मलफूजात में एकदम बात याद आई मुझे। शाह अब्दुल अजीज ने सुना कि कुतुब मीनार पर कोई अजीब किस्म के वली किस्म का आदमी ऊपर, और ऊपर से रहता है, और नीचे आता है तो ऊपर से छलांग लगा के नीचे आता है। हजरत को ताज्जुब हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं देखने जाऊं। सब शागिर्दों को साथ में कहा चलो अपने साथ देखने जाने। तो देखा तो एक जमकट्ठा था, टोला था कुतुब मीनार के पास। हजरत ने खुद देखा कि वो ऊपर था, बहुत ऊपर। इसकी आदत क्या थी मालूम? नीचे से कोई रुपये का सिक्का बताता, वहां से नजर आ जाता था। तो हजरत ने किसी शागिर्द से कहा दिखाओ तो हम देखे तो सही। तो दिखाया तो हकीकत में हजरत ने खुद कहा मैंने अपनी नजरों से देखा, ऊपर से छलांग लगाई, उड़ता हुआ आया, रुपये का सिक्का लेकर ऊपर उड़ता हुआ चला गया। मैंने अपनी नजरों से देखा। शाह अब्दुल अजीज फरमाते कैसे होंगे लोग, इसको कर क्या? अरे कैसे होंगे क्या, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कादिर है। अल्लाह भी हुकूमत को बदल दे, अल्लाह कादिर है। हम पलटे पहले, हम बदले, हमें नहीं बदलना है। तो अल्लाह कहता है मैं क्यों बदलूं हुकूमत? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह नहीं बदलेगा कौम की हालत को जब तक कि खुद अपने हालत को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये है अल्लाह तो कादिर है। मैंने अभी तो कहा एक चुटकी में हुकूमत बदल देते थे अल्लाह वाले, ऊपर से हुक्म था।
ڈر کی عادت. اب سنو کیا ہوا. میں تو سمجھا رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کی کرامتیں ہیں، معجزات ہیں، یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے. اب سنو، بلب اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے. اگر 1 منٹ کے لیے کنیکشن ٹوٹ جائے روشنی نہیں دے سکتا. لیکن یاد رکھنا اللہ کا معاملہ اس سے بھی بلند ہے. اور سننا، اب عجیب عقیدے کی بات بیان سمجھاؤں آخر میں. اللہ کا معاملہ اس سے بھی عجیب ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ بلب ہی سے روشنی ظاہر ہوگی. ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر کے عادت، واقعہ جس کو کرامت بولتے ہیں یا معجزہ، نبی اور ولی جب ہوگا جب ہی ظاہر کر سکتا ہے نا. دونوں میں فرق ہے. بلب کے بغیر پاور ہاؤس والی روشنی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ ایسا قادر ہے کہ ولی کے بغیر، نبی کے بغیر بھی معجزہ دکھا سکتا ہے، کرامت دکھا سکتا ہے. یہ فرق یاد رکھنا. ایک ہے عادت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ. یہ دونوں میں فرق ہے. یاد رکھنا یہ دو لفظ. ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت. اللہ کی عادت یہ ہے چھری نبی بھی چلائے گا انگلی پر، انگلی کٹ جائے گی. یہ اللہ کی عادت ہے. لیکن اللہ چاہے، ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زور لگایا، ننھے منھے اسماعیل کی گردن پر، نرم و نازک گردن، نرم و نازک، ننھے منھے معصوم، کتنا زور لگایا، کتنا تیز کیا چھرے کو، چھری نہیں چلی. غصے ہو گئے ابراہیم اور چھری کو پھینک دیا. چھری کو اللہ نے زبان دی، کہا خلیل تم یوں چاہتے ہو کہ چھری چلے؟ جلیل یوں کہتا ہے کہ چھری نہ چلو. میں تیرے حکم کے تابع نہیں ہوں، جلیل کے حکم کے تابع ہوں. تو چھری چلانا اور چل جانا یہ ہے عادت اللہ، اور چھری چلاوے نہ چلے یہ ہے قدرت اللہ. یہ میرے مثال کی موٹی سی. تو یاد رکھنا بلب کی روشنی اور اللہ کی جو گھر کی عادت چیزیں ہیں اس میں بھی فرق ہے. اس طرح جو اللہ کو تم سمجھو گے تو ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کو پہچانا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. کون سی گڑبڑ؟ شرک والے. بزرگ کو بھی اللہ کا شریک کر دیں گے، نبی کو بھی اللہ کا شریک کر دیں گے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. گزشتہ والی بات اس مجلس میں ہوئی پوری. ابھی وسیلے کی تیسری قسم باقی ہے سمجھانے، لیکن چلو خیر سمجھنے تو آیا نہیں. بہت الحمدللہ کھول کھول کے سمجھایا، مثالوں سے اللہ نے توفیق دی، ورنہ یہ علمی مضمون تھا. بس اللہ توفیق ہمارے اور صحیح ہمارے عقیدے ہو جاوے، مکمل توحید ہو، بالکل ذرہ برابر اس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. ورنہ حدیث میں آتا ہے 100% توحید میں اگر 5% شرک آیا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پارٹنرشپ پسند نہیں ہے 5% والی کی. اپنا 95% میرا جو حصہ ہے وہ بھی میں 5% والے کو دے دیتا ہوں. مجھے نہیں ضرورت، مجھے تو خالص چاہیے مکمل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مکمل مخلص بنا دے. ذرہ برابر ہماری زندگی میں، عمل میں، کسی چیز میں، دعا میں، مانگنے میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. یہ سمجھا رہا استعانت اسی کو بولتے ہیں ایاک نستعین، تجھے ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں. یہ مطلب اس کا.